السلام علیکم ناظرین، سنو کتاب میری زبانی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان حاشر ریان۔ ناظرین، آج آپ کتاب عجائب القرآن کی قسط نمبر 16 میں سنیں گے ابو الحسن حمدانی کی مرغی کا واقعہ، اور اس کے ساتھ ہی کہ بلخ کا ہر آدمی کیسے چھوٹا ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ 5000 فرشتے کس طرح سے میدان جنگ کے لیے اترے اور کیوں اترے۔ تو چلیے آج کا واقعہ شروع کرتے ہیں۔ سنو کتاب میری زبانی کے معزز سامعین و ناظرین، بزرگوں کے مزاج کے خلاف کوئی کام کرنا بھی بڑی بڑی مصیبتوں کا پیش خیمہ ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ ابو الحسن حمدانی کا واقعہ ہے کہ یہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ جعفر خالدی علیہ رحمتہ کی زیارت کو گئے اور گھر میں یہ کہہ گئے تھے کہ میرے لیے تنور میں یعنی کہ تندور میں مرغی بھون کر تیار رکھی جائے۔ حضرت خواجہ جعفری خالدی نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم رات میرے یہاں بسر کرو، مگر ان کا دل چونکہ مرغی میں لگا ہوا تھا، اس لیے کوئی خوبصورت بہانہ کر کے یہ اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ حضرت خواجہ جعفر کے دل پر اس کا ملال ہوا۔ اس کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ جب خواجہ ابو الحسن حمدانی دسترخوان پر مرغی کھانے کے لیے بیٹھے اور ذرا سی غفلت ہوئی تو ایک کتا گھر میں آ گیا اور مرغی لے کر بھاگا اور اس کو ایک گندی نالی میں ڈال دیا۔ حضرت خواجہ ابو الحسن حمدانی جب صبح کو حضرت خواجہ جعفری خالدی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا کہ جو شخص مشائخ کرام کی قلبی خواہش کا احترام نہیں کرتا اس پر اس طرح ایک کتا مسلط کر دیا جاتا ہے جو اس کو ایذا یعنی کہ تکلیف دیتا ہے۔ یہ سن کر خواجہ ابو الحسن حمدانی شرم و ندامت سے پانی پانی ہو گئے۔ ناظرین و سامعین، اب سنتے ہیں بلخ کا ہر آدمی کیسا ہو گیا۔ حضرت خواجہ ابو علی دکاک علیہ رحمت اللہ کا بیان ہے کہ جب بلخ والوں نے بلا قصور حضرت خواجہ محمد بن فضل خود سراہ کو شہر بدر کر دیا تو آپ نے شہر والوں کو یہ بددعا دے دی کہ یا اللہ ان لوگوں کو سچائی کی توفیق نہ دے۔ اس کا یہ انجام ہوا کہ برسوں تک اس شہر میں کوئی سچا آدمی باقی نہ رہا اور شہر کا ہر آدمی بلا کا جھوٹا ہو گیا اور یہ جھوٹوں کا شہر کہلائے جانے لگا۔ بہرحال بزرگوں کو اپنی کسی حرکت سے بھی کبھی ناراض نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ان بزرگوں کے قلب کا ادنا سا غبار قہر الہی کی آندھی بن کر ہمیں ہلاکت و بربادی کی غار میں گرا کر نیست و نابود کر دے گا۔ سنو کتاب میری زبانی کے معزز سامعین و ناظرین، یہاں تک آپ نے دو چھوٹے چھوٹے واقعات سنے۔ ان دونوں واقعات میں سے کون سا واقعہ آپ کو اچھا لگا اور آپ کی اس بارے میں رائے کیا ہے؟ اب بھی فوری طور پر نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے۔ اب آتے ہیں آج کے اس واقعہ کی طرف جس میں حیران کن بات ہے کہ 5000 فرشتے میدان جنگ میں کیوں آئے۔ دوستو، جنگ بدر کفر و اسلام کا مشہور معرکہ ہے۔ 17 رمضان 2 ہجری میں مکہ اور مدینہ کے درمیان بدر میں یہ جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں تعدد اور اسلحہ کے لحاظ سے مسلمان بہت ہی کمتر اور پست حال میں تھے۔ مسلمانوں کے بوڑھے، جوان اور بچے اور انصار و مہاجرین کل مل کر 313 مجاہدین اسلام علم نبوی کے زیر سایہ کفار کے ایک عظیم لشکر سے نبرد آزما یعنی کہ جنگ کرنے کے لیے تیار تھے۔ سامان جنگ کی قلت کا یہ عالم تھا کہ پوری اسلام فوج میں 6 زر ہیں اور 8 تلواریں تھیں اور کفار کا لشکر تقریباً 1000 نہایت ہی جنگجو بہادروں پر مشتمل تھا اور ان بہادروں کے ساتھ 100 بہترین گھوڑے، 700 اونٹ اور قسم قسم کے مہلک ہتھیار تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی گھبراہٹ اور بے چینی ایک قدرتی بات تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر جاگ کر خدا سے لو لگائے مصروف تھے کہ الہی اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ دوستو، دعا مانگتے ہوئے آپ کی چادر مبارک دوش انور سے زمین پر گر پڑی اور آپ پر رکت طاری ہو گئی، یہاں تک کہ آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے یار غار تھے۔ آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر
ان کے دل کا سکون و قرار جاتا رہا۔ انہوں نے چادر مبارک اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس کندھے پر ڈال دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستے مبارک تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور اب بس کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار صدیق جانثار کی گزارش مان کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا ختم کر دی اور نہایت اطمینان کے ساتھ پیغمبرانہ لہجے میں یہ فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: ان قریب کفار کی فوج کو شکست دے دی جائے گی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ چنانچہ صبح کو حضور علیہ السلام نے آیات جہاد کی تلاوت فرما کر ایسا ولولہ انگیز و عز فرمایا کہ مجاہدین کی رگوں میں خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا، اور آپ نے یہ بشارت دی کہ اگر صبر کے ساتھ تم مجاہدین میدان جنگ میں ڈٹے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی ایک فوج بھیج دے گا۔ چنانچہ 5000 فرشتوں کی فوج میدان جنگ میں اتر پڑی اور دم زدن میں میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین کا جھنڈا لہرا رہے تھے اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ انصار کے علم بردار تھے۔ کفار کے 70 آدمی قتل ہو گئے اور 70 گرفتار ہوئے، باقی اپنا سارا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کفار کے مقتولین میں قریش کے بڑے نامور سردار جو بہادری اور سپہ گری میں یکتائے روزگار تھے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، یہاں تک کہ کفار قریش کی لشکری طاقت ہی فنا ہو گئی۔ مسلمانوں میں کل 14 خوش نصیبوں کو شہادت کا شرف ملا، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے، اور مسلمانوں کو بے شمار مال و غنیمت ملا جو کفار چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر اور فرشتوں کی فوج کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ یہ تمام آیات سورہ آل عمران میں ہیں۔ سنو کتاب میری زبانی کے معزز سامعین و ناظرین، آج آپ نے کتاب عجائب القرآن کی قسط نمبر 16 میں 3 واقعات سنے، جن کا درس ہدایت یہ ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد اور سامان جنگ کی قلت کے باوجود فتح مبین نے مسلمانوں کے قدموں کا بوسہ لیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ فتح کثرت تعداد اور سامان جنگ کی فراوانی پر موقف نہیں، بلکہ فتح کا دار و مدار نصرت خداوندی پر ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک لازمی طور پہ کیجیے گا۔ کسی دوبارہ نئی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک اپنے میزبان حاشر ریان کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے اور سنتے رہیے سنو کتاب میری زبانی چینل۔ اللہ حافظ۔